السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سورہ طور ہے جی، اور آیات مبارکہ کریمہ 40 سے لے کر 43 تک، یعنی کہ غالباً 3 اور 4 آیات کی تفسیر کا جو ہے نا وہ ہم شرف حاصل کریں گے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یا آپ مانگتے ہیں ان سے کوئی اجر تو وہ تاوان سے بوجھل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نا ام کہہ کرنا یہ جو ہے نا ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ معاملہ ہے، تو اگر یہ معاملہ ہے تو تم پھر یہ معاملہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تو اس کی کیا یہ وجہ کہ آپ نے ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور معاوضہ بھی ایسا کہ جس کے تاوان کے بوجھ تلے تم دبے جا رہے ہو اور وہ تم پر بھاری ہے۔ یا جیسے ایک بندہ کہتا ہے کہ بندہ میں نے رکھا ہے تو وہ تو اتنے پیسے مانگتا ہے تو وہ میرے بس سے باہر ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فی سبیل اللہ تبلیغ کر رہے ہیں اور تم سے کوئی معاوضہ یا اجر بھی نہیں مانگ رہے، تو پھر تم ان کی بات کو کیوں نہیں قبول کر رہے؟ ہوتا ہے نا انسان کہ جب وہ اس کو کوئی پیسہ دینا پڑے تو پھر وہ بعض اچھی چیزیں بھی نہیں مانتا۔ تو کیا ہے مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم سے اپنی تبلیغ کا کوئی اجرت، کوئی معاوضہ جو ہے وہ طلب کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں طلب کر رہے۔ تاوان اسے کہتے ہیں کہ بندے پر نقصان لازم آ جائے بغیر کسی سبب کے، یعنی کہ بندے کا اس میں کوئی قصور نہ ہو، غلطی نہ ہو اور جرمانہ اس پر نافذ ہو جائے۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو توبہ نعوذ باللہ کوئی ایسا ہے کہ کوئی نقصان تمہیں پہنچا ہے کہ تمہیں چٹی بننی پڑ رہی ہے؟ یہ تمام نبیوں نے کہا ہے کہ ہمارا اجر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بے لوث، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی طمع کے دنیاوی وہ تبلیغ کا کام کرتے، بلکہ مشکلات زیادہ برداشت کرتے اور اللہ تعالیٰ ہی سے اجر کی جو ہے وہ توقع اور امید جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر یہی کہا ہے کہ ہمارا جو معاوضہ ہے، اجرت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ تیسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اصل میں نا انبیاء پر تبلیغ فرض عین ہوتی ہے، وہی پہنچانا، کیونکہ انبیاء پر ہی وہ وحی آتی ہے تو ان کو پہنچانا فرض ہوتا ہے امت تک، حتیٰ کہ اس راہ میں وہ شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، لیکن دعوت وہ پہنچاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ان کے اپنے ہی کسی واقعے کے خلاف آیات آ جاتی ہے، وہ بھی پہنچاتے ہیں، یہ ان کی سچائی کی دلیل ہوتی ہے۔ جیسے زینب کا واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی چھپانا ہوتا تو یہ چھپا لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بہو سے شادی کرو، یہ چھپا لیتے۔ بہت بڑا یہ تھا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑا مشکل، بہت بڑی آزمائش تھی کہ جس کو بہو کا ہے اس کے ساتھ شادی۔ تو بتانا یہ تھا کہ منہ بولے رشتے منہ بولے ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ زید آپ کا کچھ سلبی یا سگا بیٹا تھوڑی ہے، اس کی بیوی ہے نا،
تو آپ کی منہ بولی بہو ہے نہ کہ سکی. ہاں اگر بیٹے کی بہو ہو تو وہ تو بالکل حرام, لیکن منہ بولا بیٹا ہے تو اس کی بیوی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ رسم کروائی. مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام بعض اوقات واقعی بڑے بڑی ایسی معاملات آتے ہیں, وہی آتی ہے وہ پہنچاتے ہیں. اور علماء پر کبھی تبلیغ فرض عین ہوتی ہے, کبھی فرض کفایہ ہوتی ہے. ان پر نہیں فرض عین ہوتی کہ وہ لازماً وہ تبلیغ کریں, اگر دوسرے علماء تبلیغ کر رہے ہیں تو ان پر فرض کفایہ ہو جاتی ہے. اب یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں نہ تو ہم نے اجر لینا, حتیٰ کہ اپنے مال کی وراثت بھی امت کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. یعنی کہ ہوتا ہے نا بعض کا بندہ اپنے لیے پیسہ نہیں کماتا, اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے, تو کافر کہہ سکتے تھے اپنے لیے نہیں بنایا تو اپنی اولاد کے لیے بنا لیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم جو مال چھوڑ دیں وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا, وہ امت کے لیے وقف ہوگا. یہی وجہ کہ نبی علیہ السلام کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی, اتنا بے لوث ہوتے, تاکہ کسی کو یہ بہانہ کافروں کو نہ موقع ملے کہ لو جی یہ تو پیسے کے لیے سارا معاملہ ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہنا تھا کافروں نے, وہ تو آپ کو مجنون دیوانہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے, تو یہ نہیں کہنا تھا. پھر یعنی کہ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے تمام بہانوں کو ختم کیا, ان پر کوئی ایسا نہ عذر کو قائم ہی نہیں رہنے دیا, باقی نہیں رہنے دیا. ایسا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ نظام ہے. ہاں اب وہ بڑا مشہور و معروف مسئلہ جو کہ ہمیں ذکر کرنا پڑتا ہے, وہ کہتے ہیں لو جی پھر اگر انبیاء نے پیسہ نہیں لیا, اجرت نہیں لی, تو خطیب, امام, قاری یہ قرآن پڑھاتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں, امامت کرواتے ہیں, تو یہ بھی پیسہ نہ لے. اگر نبیوں نے اجرت نہیں لی تو یہ کیوں لیتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نبیوں کی خصوصیات ہے, انبیاء کی خصوصیات ہے, تو وہ نبیوں نے اجرت نہیں لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے نا خطیبوں کی تنخواہیں مقرر کی. اس کے علاوہ پہلے تھا نظام خلافت, جو قاضی ہوتا تھا وہ وہی امام ہوتا تھا, جو خلیفہ ہوتا تھا وہی 5 وقت کی نماز بھی پڑھاتا تھا. وہ ہمارے وزیر اعظم کی طرح کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی, وہ ایسا نہیں تھا, بلکہ وہ مسجد میں حاضر ہوتا تھا اور باقاعدہ جماعت کرواتا تھا, امام ہوتا تھا. اور جو خلیفہ دوسروں کو امیر مقرر کرتا تھا بیت اللہ سے ان کو تنخواہ ملتی تھی, اس کے اندر نماز بھی آ جاتی. یہ نماز پڑھانا بھی اس کی ڈیوٹی تھی, لوگوں کے فیصلے کرنا بھی ان کی ڈیوٹی تھی, اور نظام کو سنبھالنا بڑی عزت ہوتی تھی. یوں سمجھے جیسے آج کونسلر ہے, امیر ہے, آج جیسے وزیر ہے, قومی اسمبلی کے ارکان ہیں, ایسے ہوتے تھے. پھر تحقیقی بات یہ ہے کہ علماء خطیب واقعی نہ نماز کے نہ خطبے کے پیسے لیتے. پھر کس کے لیتے ہیں؟ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو حل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں وہ وقت اور جگہ کے لیتے. مطلب یہ ہے کہ انتظامیہ پابند کرتی ہے امام کو, خطیب کو, کہ آپ نے فلاں ٹائم حاضر ہو کر ادھر جمعہ یا نماز پڑھانی. اچھا, اب یہ وقت اور جگہ کے پیسے لے رہے. کیوں؟ دیکھیں نا, آپ کو عشاء کا نماز کا کہاں جہاں پر ٹائم آ جائے, زہر کا فیصل بھائی کا جہاں پر ٹائم آ جائے, آپ کا عصر کے ٹائم کہیں پر وقت آ جائے, آپ جدھر مرضی نماز پڑھ لیں, نماز ہو گئی نا. اچھا, کوئی پوچھے گا آپ سے کہ لال مسجد میں کیوں نہیں حاضر ہوئے؟ اگر آپ پیسے لینے اس مسجد کی انتظامیہ سے, امامت کے یا خطابت سے, تو وہ تو پوچھے گا, اور پوچھے گا, اور پوچھنے کے بعد یہ کہے گا کہ آپ کیوں نہیں آئے. تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے, کیوں؟ وہ پیسے بھی لیے, پیسے نہیں لیے. اب کتنے نمازی عشاء کے وقت نہیں آئے, تو اب انتظامیہ پوچھتی ہے ان سے؟ نہیں پوچھتی. تو اصل میں
جو پیسے لیتے ہیں وہ وقت اور جگہ کے لیتے ہیں. اچھا یہ ادھر کالج میں جو اسلامیات پڑھاتا ہے پروفیسر, کبھی کسی کو ان پر اعتراض نہیں ہوا کہ وہ کیوں پیسے لے رہا ہے, بلکہ ان کے بعد میں پینشن بھی لگتی ہے اور وہ امام اور خطیب سے زیادہ پیسے لیتا ہے کہ نہیں لیتا. ادھر کبھی کسی کو نہیں یہ خیال آیا, وہ بھی تو ٹیچر ہی ہے. اور میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو بندہ یہ حفظ کرائے گا نا بچوں کو, وہ کہیں اور جا ہی نہیں سکتا. بچے تو بندر کی طرح ہوتے ہیں, وہ کبھی شرارتیں کرنا, ہنسنا, جب تک استاد ان کے سر پر نہیں بیٹھے گا کلاس میں نظم ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے استاد بیٹھتا ہے, کبھی مارنا پڑتا ہے, کبھی پیار, کبھی محبت, پھر وہ نظام چلتا ہے. تو وہ ٹائم دے گا تو پھر کام کدھر وہ کرے گا. اچھا انجینئر سے آپ کہیں وہ ڈاکٹر بن جائے, ڈاکٹر سے کہیں وہ انجینئر بھی بن جائے, اور ڈاکٹر انجینئر کبھی کہیں وہ خطیب بھی بن جائے, کوئی ہوگا پھر اس طرح. سارے تو اس طرح نہ ہو سکتے, تو پھر نظام ہی ایسے چلتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا خطابت کے اور امامت کے پیسے لینا, تو یہ تھا خلافت میں. جب جمہوریت آئی, نظام ختم ہوا, یہ پرائیویٹ معاملہ ہو گیا. پھر انتظامیہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ اس لیے پوچھ رہی ہے. اگر وہ پیسے نہ دے تو پوچھنے کا حق رہے نہیں رہتا. یہ بس یہ مسئلہ سمجھ لیں, یہ انشاءاللہ تعالی پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پھر چلے اگر آپ یہی کہتے ہیں کہ نبیوں نے نہیں لیے, تو نبیوں نے تو پھر زیادہ شادیاں بھی کی ہیں, 4 سے بڑھ کر. آپ کر سکتے ہیں. اچھا اس سے بڑھ کر نبیوں نے تنخواہ نہ لی, معاوضہ نہیں, نبیوں کی وراثت بھی جاری نہیں ہوتی تھی, تو اپنے بیٹوں کی بھی وراثت, تو جی نبیوں کو تو وراثت نہیں ان کی چلتی, پیسہ اولاد نہیں لیتی. تو کیا پھر ہم کہیں گے کہ نبیوں نے چونکہ وراثت اپنی اولاد کو نہیں دی, جس طرح اجرت نہیں لی, اسی طرح اپنی اولاد کو بھی پیسہ نہیں دیا, تو آپ بھی نہ دیں گے. ادھر آپ کہیں گے نا نبیوں کی خصوصیت ہے کہ وراثت ان کی اولاد میں نہیں چلتی, آپ کی کیوں چل رہی ہے؟ چل رہی ہے نا. تو پھر نبیوں کی طرح آپ بھی کہیں سارا میرا اللہ تعالیٰ کی راہ میں, بچے بھوکے رکھیں یا انہیں کچھ نہ دیں. ادھر کہتے ہیں ہاذا من فضل ربک, ہاذا من فضل ربک. تو ٹھیک ہے نا, ہم یعنی کہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے, علماء بھی پیسے لیں, تنخواہ لیں, نظام ہی ایسا چلتا ہے. ورنہ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں, جہاں پر خادم نہ ہو جہاں پر مسجد کا رضا کرانہ طور پر کام کرے, اس کا دل کیا صفائی کر دی, کسی کا دل کیا نہ کی, وہ کہے گا یہ گند پھیلا ہوا ہے, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, وہ کہے گا بھی میرے دل ہے, میں نے صفائی کر دی, نہ کی. لیکن خادم کو تو آپ کہیں گے, اور نظام ادھر ہی اچھا رہتا ہے. یہ جماعت مسلمین ہے, انہوں نے یہ فتنہ برپا کیا کہ مولوی پیسے کیوں لیتا ہے. تو ان کی اپنی مساجد کا یہ حال ہے کہ امام ہی نہیں ملتا وقت کے پر, کیونکہ سب نے رضا کرانا پڑھانی ہے, جس کا دل آئے گا وہ پڑھا دے گا, نہیں تو وہ انتظار کرتے ہیں, ادھر ادھر دیکھتے ہیں. نظام چلتا. ٹیچر کو جو آپ پروفیسر کو تنخواہ نہیں دیں گے کالج میں, تو کالج چلے گا؟ نہیں چلے گا. تو کہے گا میں کوئی پیسے لیتا ہوں, میری مرضی, میں جب آؤں جب نہ آؤں, پڑھاؤں میں, کلاس لوں نہ لوں, میری مرضی. یہ بھی معاملہ ہوگا. سمجھ آئے نا, نظام چلانے کے لیے ہماری قومی اسمبلی کے وزیر پیسہ نہیں لے رہے تھے. میں نے تو کہا آگے ان کی پینشن بھی چلتی ہے. چلے ان مولویوں کا تو بس یہ حال ہے کہ جب تک چہرہ ہے نا سامنے تو سارے سلام دعا, وہ جائیں گے. کتنے آپ کی مساجد میں خطیب آتے ہیں, چلے جاتے ہیں, بعد میں پوچھتے ہیں یہ بات. اور میں آپ کو ایک اور تنخواہ کی بات کر لیں نا ان سے, وہ بھی کم ہے, وہ بھی کوئی اتنی زیادہ تنخواہیں نہیں ہیں ان کی. وہ تو بچارے 3-3 4-4 جگہوں پر ہوتے ہیں, تو ان کا پھر وہ معروف کے مطابق آتا ہے. یہ تنخواہیں سب کی ہی کم ہے. مثلا آج ایک بندہ اگر 8 گھنٹے کہیں ڈیوٹی دے تو وہ 60,000 روپیہ لے, تو پھر بھی اس کا کچن چلتا ہے. تو پوچھ لیں ان سے, جو 8 گھنٹے سال کر رہا ہے, 20,000 25,000, گورنمنٹ کہہ رہی ہے 35,000, یہ جالے جائیں. تو ادھر یہ وہاں پر بھی ظلم کر رہے ہیں دکانوں پر. آپ نارکلی چلے جائیں 25,000 روپے 20-20,000 روپے پر لگے ہوئے.
اور گورنمنٹ کی سطح پر کیا تنخواہ ہے؟ آغاز سے 35,000 36,000. ہاں اچھا ڈیوٹی بھی بڑھ کر ٹھیک کہہ رہے ہیں 12 گھنٹے. مثلا وہ آپ پوچھ لیں کہ مارکیٹوں سے آپ کیوں لیٹ آ رہے ہیں تو وہ یہی ہے. 12 گھنٹے او ہو ظلم کی چکی میں پیس رہا ہے نا. میں نے ایک بندے کو کہا وہ حج عمرہ کر کے آیا, میں نے کہا تمہارا ملازم 25,000 لے رہا ہے 28,000 35-36,000 اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی لینی ہے. کہتا ہے ہمارے پاس کرنا ہے کرے, ہم نے کوئی زبردستی روکا. یہ اس کا جواب تھا حاجی صاحب کا, یہ حاجی صاحب کا جواب تھا جو حج کر کے آئے ہیں کہ ہم نے کوئی ان کو پابند کیا جہاں جا کے لگنا لگ جائے. مجبوری, اس کو پتا ہے کہ میں چھوڑوں گا تو فاقہ آ جائے گا, یہ اتنا کم دیتے ہیں. میں آپ کو صحیح ان کی حقیقت بتا رہا ہوں. یہ آپ نے اگر 8 گھنٹے لیں کام, لیکن آپ اس کو تنخواہ تو پوری دیں. اور یہ دیندار ظالمانہ بندہ نہیں ظالم, بندہ نہیں ظالم, نظام ظالمانہ ہے. وہ کیا میٹھی گفتگو کا عزت کر دی, اسلام دعا کر لی بس. آپ جس سے 8 گھنٹے ڈیوٹی, خاص طور امام خطابت کا تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے نا معاملہ, 4 دن ہوتے ہیں چلو کوئی مسئلہ نہیں. وہ جو آپ کا امام ہے آپ ان کو تو معقول تنخواہ دیں. وہ کہتے ہیں جی پھر بجلی معاف ہے یہ ہے ٹھیک ہے, چلو اگر وہ سارے لوازمات مل کر 60,000 تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ آپ اس کو روٹی پانی بھی نہیں دے رہے اور رہائش بھی نہیں دی ہوئی اور دے آپ 15-20 ہزار دے رہے ہیں تو پھر ظلم نہیں. 8 گھنٹے آپ ڈیوٹی لے رہے ہیں تو اس لیے بھائیو یہ نا ظالمانہ نظام ہے. بندہ نہیں ظالم, پھر میں آپ کو کہوں یہ اللہ تعالیٰ کے حضور جائیں گے نا یہ مزدور, تو ان سرمایہ کاروں سے اور یہ جو اگر مسجد کی انتظامیہ بھی ظلم کر رہی ہے تو یہ ان کے نیک اعمال انتظامیہ کے ان کے کھاتے میں پڑیں گے, یہ لے اڑیں گے. مجبوری ہے کیونکہ اس کو پتا میں ابھی باہر گیا تو فاقہ آ جائے گا. اور پھر مزدور کو مار رہا ہے, وہ کیسے بھائی یہ ہٹتا ہے, کہتا میں نہیں لیتا بھائی پیسے زیادہ دو. وہ دوسرا مزدور آ کر اس سے کم پر 1,000-2,000 پر تیار, یہی ہر فیلڈ میں ہے. انجینئر لگا لیں, ڈاکٹر لگا لیں, وہ بیچارہ اتنا پڑھتا ہے اور وہ پرائیویٹ طور پر جا کر وہ کہتا ہے جتنا کہتا ہے ہم نے اتنا دیں گے, وہ نہیں لے کرتا. دوسرا 500 بندہ پیچھے کھڑا ہے ادھر آنے کو کم تنخواہ میں. یہ بلتی یہ ادھر سے تھے نا سارے 3-3 ہزار روپے میں. یہ ابھی 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 15 سال پہلے, چلو اب تو نہیں. 3,000 روپے میں 8 گھنٹے 7 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی 3,000 میں. تو یہ مزدور کو مار رہا. منڈی چلے جائیں کہیں چلے جائیں وہ دوسرا آپ اس سے کم تنخواہ پڑھانے کو تیار ہے. یہ اچھا اگر وہ گورنمنٹ کو شکایت کرتا ہے تو مالک ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے یہ ہاتھ کی یہ مچھلی ہے گھڑے کی مچھلی, جب چاہو مالک پکڑ لے. تو دل میں کینہ رکھ لے گا, بغض. وہ دیکھے گا کوئی غلطی ہوئی ہے نکال دے گا, چوری کا الزام لگا دے گا, کوئی تہمت لگا دے گا, 100 بار نہیں, اس کو نکال کر باہر کرے گا. کیوں 35-40 ہزار دینا قبول نہیں نا, تو وہ بیچارہ کیا شکایت لگائے گا جی ادھر, اور مقدمہ کیا کرے گا, قانون کیا پاس کریں گے. یہ مسائل ہے. یعنی کہ مزدور طبقہ, مزدوری قلم کی بھی ہے, امامت کی بھی ہے, خطابت کی بھی ہے, یہ مارکیٹوں میں لگے ہوئے اور یہ ملوں پر لگے ہوئے, یہ سارے نظام ظالمانہ ہے, بندہ نہیں ظالم. میں نے ابھی آپ کو بات بتائی ہے حاجی صاحب کی. ہاں جی, وہ کہہ رہے کہ ہم نے کوئی روکا ہوگا جا کے جہاں پر کمانا چاہتا ہے کمائے, یعنی کہ ہم نے نہیں دینا. اور وہی بندہ مہنگائی کا رونا رو کر پیسے پورے یعنی کہ ذرا پٹرول بڑھ جائے تو قیمت ادھر بڑھا دے. دکان جو چل رہی ہے اب وہ کم کرے گا.
پھر یہ ہوتا کیا ہے, اللہ کا عدل کا نظام ہے, وہ تو آخرت میں ہو گئی, دنیا میں بھی بعض کا عدل ملتا ہے, گھر جاتے تو بیماریاں. ایسے ہی لو ایسا بھی ہوتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں ذیشان بھائی. ہاں ہاں بھائی وہ 18-20 ہزار روپے والا اگر وہ بولتا ہے سامنے بات کرتا ہے تو وہ اپنی نوکری سے جاتا ہے. ہاں ہاں وہ پیسے کھاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے رمضان المبارک میں تندور کھلے ہوتے ہیں, پیسہ پیچھے چل رہا ہوتا ہے. ہاں بس ظلم ہے جی, ظلم ہے. یہ بہرحال میں نے اس لیے بات کی ہے کہ معاوضہ جو ہے نہ لینا اور ہوتا. اچھا میں آپ کو ایک اور نا باریک بات کروں, اور میں اسی بات پہ بات کرنے دیں گے تو ٹائم. بات یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ میں اہم بات کرنے لگا. اصل میں دیندار طبقہ نا دھوکہ دیتا ہے کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. وہ اسلام کی خدمت ادارے کے تھرو کروانا چاہتا ہے. مثلا یہی خطیب یہی امام اگر کہیں اور جگہ خطابت یا امامت کروائے تو یہ پیسے دے نہیں. تو اسلام کی خدمت تو دوسری جگہ بھی ہو رہی ہے, تیسری جگہ بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اصل میں راز یہ ہے کہ اسلام کی خدمت ہمارے ادارے کے تھرو واسطے. ہاں واسطے کچھ بھی نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہم جتنے لوگ ہیں نا, یا کچھ فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں, کچھ اداروں کے تحت ادارہ یہ کہتا ہے کہ اسلام کی آپ خدمت کر رہے ہیں, اس میں شک نہیں اسلام کی خدمت تو ہے, لیکن نام کن کا اونچا ہوا, ادارے کا. تو یہ مسجد ہو, مدرسہ ہو, ادارہ ہو, سب اسلام کے لیے قلعے ہیں اسلام کے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں معاوضہ تو اس وقت دوں گا, تو اصل میں اسلام کے ساتھ ساتھ ادارے کی بھی خدمت ہے. اگر وہ ادارے کی سے غداری کرے گا, خدمت سے انکار کرے گا, یا وہ عیب دیکھ رہا ہے اس کو چھالے گا, کیونکہ قریب والا جو جانتا ہے دور والا تو نہیں جانتا. ہر جگہ جو ہے نا کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, ہر مچھلی میں گندی مچھلی بھی ہوتی ہے. تو اگر وہ اس کو نمایاں کرتا ہے کہ ہمارے ادارے میں تو یہ خرابی ہیں, تو وہ رہنے دیں گے اسے, دوسرے دن اس کو جواب ہو جائے گا. تو بہرحال یہ بات لمبی ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.